بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم لوگ سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کو پڑھیں گے۔ یہ گرامر میں سب سے اہم ٹاپک ہے، زیادہ تر MCQ اس سے بھی آتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اس کو بہت ہی اچھی طرح پڑھنا ہوگا، بہت ہی ڈیٹیل سے اور انشاءاللہ ٹریک کو آسان طریقے سے پڑھنا ہوگا تاکہ ان کو سمجھنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے۔ تو اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ان کے بارے میں جو تھوڑا بیسک کانسیپٹ ہے ہمیں ان کو تھوڑا سمجھنا ہوگا، سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کو پوری طرح سمجھنے کے لیے۔ تو یہ کیا ہے؟ سینٹینس۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ سینٹینس کے دو بڑے پارٹس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سبجیکٹ، اور سینٹینس کا باقی سبجیکٹ کے علاوہ جو باقی پورشن رہ جاتا ہے اس کو ہم لوگ پریڈیکیٹ کہتے ہیں، یعنی سینٹینس کا سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ یہ دونوں سینٹینس کے دو بڑے پارٹس ہوتے ہیں۔ شروع میں سبجیکٹ آتا ہے اور سبجیکٹ کے علاوہ جو حصہ بچ جاتا ہے سینٹینس کا وہ پریڈیکیٹ کہلاتا ہے، اور پریڈیکیٹ کے اندر پھر ہمارے پاس ورب، آبجیکٹ، کمپلیمنٹ ایٹسیکٹرا یہ آ جاتے ہیں پریڈیکیٹ کے اندر۔ اور سبجیکٹ دو طرح کا ہو سکتا ہے، سنگولر بھی ہو سکتا ہے، پلورل بھی ہو سکتا ہے، یعنی سبجیکٹ جب پر یا تو پلورل ناؤن ہوگا یا سنگولر ناؤن ہوگا، یا سبجیکٹ کی جگہ پر سنگولر پروناؤن ہوگا یا پلورل پروناؤن ہوگا۔ تو اس لیے سبجیکٹ ناؤن بھی ہو سکتا ہے، پروناؤن بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو بھی ہو یا تو یہ سبجیکٹ سنگولر ہوگا یا پلورل ہوگا۔ دیکھو اگر سبجیکٹ سنگولر ہے تو پھر یہ اس کے ساتھ ہم لوگ سنگولر ورب ہی یوز کریں گے، تو اسی طرح اگر سبجیکٹ پلورل ہوا تو پھر ہم اس کے ساتھ پلورل ورب استعمال کریں گے، پلورل ورب یعنی ہم سبجیکٹ کے ساتھ وہی ورب یوز کریں گے جو اس کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہا ہو، ایگری ہو اس کے ساتھ ہو، تو اس لیے سنگولر کے ساتھ سنگولر ورب، پلورل سبجیکٹ کے ساتھ پلورل ورب۔ تو یہ ہے بیسک کانسیپٹ۔ اسی طرح جیسے کہ میں نے یہاں پر بھی لکھا ہے if subject is singular then singular verb will be used, if subject is plural then plural verb will be used، یعنی اگر سبجیکٹ سنگولر ہو تو وہ بھی سنگولر استعمال ہوگا، اگر سبجیکٹ پلورل ہو تو پھر وہ بھی پلورل ہی استعمال ہوگا۔ تو یہ بیسک کانسیپٹ لے کے چلیں گے سب اسی طرح اس کے مطابق۔ یہاں پر میں نے کچھ اگزامپل لکھ لیے ہیں، اس کے ذریعے تھوڑا اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان کے تھوڑے بیسک کانسیپٹ ہے۔ یہ کانسیپٹ کیا کہتا ہے؟ یہ ایگزامپلز، فار ایگزامپل یہ ایک سینٹینس ہے دے آر رننگ یا دے از رننگ، تو یہ کیا ہے؟ دے سبجیکٹ ہے اور یہ کیا ہے؟ ورب ہے، ہیلپنگ ورب۔ اب یہاں پر دو، ایک آر ہے دوسرا ہے ایزا، آپ ہمیں یہ ڈھونڈنا ہے کہ کون سا ٹھیک رہے گا، آر ٹھیک رہے گا یا ایزا، چونکہ یہاں پر سبجیکٹ دے ہے، دے سبجیکٹ ہے اور دے ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ پلورل پروناؤن ہے، پلورل سبجیکٹ ہے، تو اس لیے اس کے مطابق ہم لوگ ایز کیا کریں گے؟ یہ ورب ٹھیک کریں گے جو کہ پلورل ہے، آر ایز غلط ہوگا، آر ٹھیک رہے گا کیونکہ آر پلورل ورب ہے، تو اس لیے دے آر رننگ یہ سینٹینس پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا اسی طرح اور کیا ہے؟ شی از سلیپنگ ان ہر روم یا شی آر سلیپنگ ان ہر روم، تو اس لیے یہ دونوں کیا ہے؟ ورب ہے، یہ سبجیکٹ ہے، تو ہمیں سبجیکٹ کے اکارڈنگ اس کو ٹھیک کرنا ہے کہ کون سا ٹھیک رہے گا۔ یہ آر پلورل ورب ہے، ای سنگولر ہے، شی یہاں پر سبجیکٹ ہے جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ سنگولر ہے، شی سنگولر ہے، تو اس لیے اس کے اکارڈنگ یہاں پر جو ورب آئے گا وہ بھی سنگولر ہی آئے گا، تو اس لیے یہاں پر جو ایز ہے یہ بالکل ٹھیک رہے گا، ٹھیک، آر غلط ہوگا، تو اس لیے شی از سلیپنگ ان ہر روم، وہ اپنے کمرے میں سو رہی ہے، تو اس لیے ایز شی کے ساتھ بالکل ٹھیک رہے گا۔ تو اس لیے سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کا کچھ اس طرح کانسیپٹ ہے۔ اس طرح ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ہی رائٹس اے لیٹر، اور دوسرا ہے ہی رائٹ اے لیٹر، تو یہاں پر ہی چونکہ سبجیکٹ ہے وہ بھی سنگولر ہے، تو اس لیے یہاں پر کیا رہے گا؟ رائٹس ٹھیک رہے گا، رائٹ نہیں، کیونکہ وہ کے ساتھ ایس ای ایس لگانے سے وہ سنگولر بن جاتا ہے ورب، کیونکہ وہ کے قسم میں الٹا ہے، ناؤن کے قسم میں الگ ہے، ورب کے قسم میں معاملہ تھوڑا الٹا ہے، تو اس لیے ورب یا یہ کیا ہے؟ ورب ہے تو یہاں پر ایس استعمال ہوا ہے، آپ لوگوں نے پریزنٹ
इंडिफिनिट टेंस में भी ये पढ़ा होगा, तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब ये बिल्कुल ठीक है। फिर कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस है वी गो टू स्कूल। वी गो टू स्कूल, तो ये वी क्या है, ये सब्जेक्ट है, गो क्या है, ये वर्ब है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग लगाना होगा गो ये वर्ब। तो वी चूँकि प्लूरल वर्ब है, यानी हम ज़्यादा लोगों को ये ज़ाहिर करता है, तो इसलिए इस वी के साथ हम लोग गो चूँकि वर्ब है वो भी प्लूरल है, अगर गोज़ होता तो सिंगुलर होता, ये गो है इसलिए ये प्लूरल वर्ब है, तो इसलिए सब्जेक्ट चूँकि प्लूरल था इसलिए मैंने इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी प्लूरल ही लगाया। तो ये कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट है, इसी के मुताबिक आगे जाएंगे। और इनके कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स है, कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स है, उनको समझना इंतहाई ज़रूरी है। अक्सर MCQs इनसे नहीं आता, MCQs उनके जो प्रॉपर रूल्स है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उनके ऊपर अक्सर MCQs आ जाता है, और स्टूडेंट ने चूँकि अच्छी तरह पढ़ा नहीं होता इसलिए अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और MCQs को गलत कर जाते हैं। अच्छा, ये बात याद रखिए, ये चीज़ अपने साथ नोट कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता भी है इसके बारे में। जैसा कि हमें पता है कि नाउन के साथ ES या IES ऐड करने से वो नाउन प्लूरल बन जाता है, यानी अगर ये नाउन सिंगुलर था तो ये नाउन के साथ ES या IES ऐड करने से ये नाउन प्लूरल बन जाता है। लेकिन वर्ब के केस में उल्टा है, वर्ब के साथ ES या IS ऐड करने से वो वर्ब सिंगुलर वर्ब बन जाता है, सिंगुलर वर्ब। तो इसलिए नाउन के साथ एस ऐड करने से प्लूरल बन जाता है, वर्ब सिंगुलर बन जाता है। जैसा कि ये क्या है, प्ले जंप राइट, तो ये सारे प्लूरल वर्ब है, प्लूरल। लेकिन प्लेज जंप्स राइट्स, ये इसके चूँकि एस का इजाफा हुआ है, इसकी एडिशन हुई है, तो इसलिए ये सिंगुलर वर्ब है। आप लोगों ने इनको प्रेजेंट इंडिफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी अच्छी तरह समझ लिया होगा इसके कॉन्सेप्ट को, इस वर्ब के, तो इसलिए ये थोड़ा जहन में इस बात को रखना ज़रूरी है। अच्छा, अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, यहाँ पर मैंने लिखा है कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होते हैं, देखिए कंपाउंड सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होते हैं जो कि एंड से जुड़े हुए हो, यानी अगर दो सब्जेक्ट हो उनके बीच क्या हो, एंड हो, तो वो दोनों क्या है, कंपाउंड सब्जेक्ट ही तस्वर होंगे। जैसा कि ये बात जहन में रख लीजिए कि ऑल कंपाउंड सब्जेक्ट आर प्लूरल बट विथ सम एक्सेप्शनल केसेस एंड सम रूल्स। कि ये कहता है इस सेंटेंस के जितने भी कंपाउंड सब्जेक्ट है वो प्लूरल होते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट प्लूरल ही कंसीडर होते हैं, न कि सिंगुलर। लेकिन विथ सम एक्सेप्शनल केसेस, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिनको हमें डिस्कस करना है, और कुछ रूल्स होते हैं। इनके अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड सब्जेक्ट है वो सारे के सारे प्लूरल ही कंसीडर किए जाते हैं। जैसा कि अगर मैं कहूँ उवैस एंड बिलाल आर वॉशिंग द क्लॉथ्स, तो ये क्या है, उवैस एंड बिलाल, ये इज़ अ होल क्या है, कंपाउंड सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, तो इसलिए मैंने इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब लगाया है वो मैंने आर लगाया है। आर चूँकि ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसलिए ये वर्ब भी प्लूरल ही है, इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, तो इसलिए ये क्या है, ये उवैस एंड बिलाल आर वॉशिंग द क्लॉथ्स, तो ये क्या था, कंपाउंड सब्जेक्ट था। कंपाउंड सब्जेक्ट का ढूंढने का सबसे आसान तरीका ये है कि यहाँ पर वर्ब से तुम यहाँ से क्वेश्चन एराइज करो, तो आंसर में जो तुम्हें मिलेगा वो कंपाउंड सब्जेक्ट होगा। किस तरह, कुछ इस तरह, अगर इसके अलावा मैं पूछ लो यहाँ से हु आर वॉशिंग द क्लॉथ्स, यानी वर्ब से पहले यहाँ से फौरन वर्ब से स्टार्ट करो, हु आर वॉशिंग द क्लॉथ्स, जो आंसर में मुझे मिलेगा वो हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट ही होगा। जैसा कि हु आर वॉशिंग द क्लॉथ्स, तो आंसर क्या है, बिलाल एंड उवैस आर वॉशिंग द क्लॉथ्स, तो इसीलिए वर्ब से फौरन डायरेक्ट क्वेश्चन राइज करो, आंसर में तुम्हें कंपाउंड सब्जेक्ट मिलेगा। तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट ढूंढने का आसान तरीका है। तो इसलिए कंपाउंड सब्जेक्ट जितनी भी है वो अमूमन प्लूरल ही कंसीडर किए जाते हैं। तो इसलिए ये क्या था, चूँकि ये सब्जेक्ट एज अ होल प्लूरल था, इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब इस्तेमाल हुआ था वो भी प्लूरल इस्तेमाल हुआ था। इसी तरह अगर मैं ये कहो गोल्डन इन सिल्वर इज़ अ प्रीशियस मेटल, ये ईज़, मैंने अगर मैं ईज़ लगाऊं तो ये गलत होगा,
کیوں؟ وہ اس لیے کہ جو ایز ہے، ایز چونکہ سنگولر ورب ہے، سنگولر ہیلپنگ ورب ہے، تو اس لیے یہ غلط ہوگا، چونکہ یہاں پر میرا جو سبجیکٹ ہے وہ کمپاؤنڈ سبجیکٹ ہے جو کہ عموماً پلورل ہی ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے ساتھ میں آر لگاؤں گا، آر پلورل ہیلپنگ ورب ہے، ایز سنگولر ہے، تو اس لیے جو ورب استعمال ہوگا وہ بھی پلورل ہی ہوگا۔ تو یہ کچھ بیسک کنسیپٹ ہے سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کا، جس کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا ہوگا۔ اچھا، تو آپ فوراً ہم لوگ رول کی طرف بڑھتے ہیں آگے کہ رولز کیا کہتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلا جو ہے رول نمبر 1، یہ ہمارا سب سے آسان اور بیسک رول ہے جو کہ عموماً زیادہ تر لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ رول کیا کہتا ہے؟ یہ رول یہ کہتا ہے کہ آئی اینڈ یو، یہ دونوں پروناؤن جو ہے آئی اینڈ یو، یہ سنگولر ہے، یہ بذات خود سنگولر ہے، بٹ وی کنسیڈر اٹ پلورل ان اے سینٹینس، لیکن ہم لوگ سینٹینس کے اندر اس کو پلورل کنسیڈر کرتے ہیں۔ اور یہ آپ لوگوں نے ٹینسز کے اندر بھی دیکھا ہوگا، جیسا کہ ایگزامپل ہے آئی پلے فٹ بال، تو آئی کیا ہے، یہ اس کو میں نے یہاں پر پلورل کنسیڈر کیا ہے، وہ اس لیے کہ ان کے ساتھ جو ورب میں نے یوز کیا ہے وہ پلورل ہے، یعنی یہ پلیز نہیں ہے بلکہ پلے ہے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جس ورب کے ساتھ ایس نہ ہو وہ کیا ہے، پلورل ہی کنسیڈر ہوتا ہے۔ اچھا، جیسا کہ یہ کیا ہے، آئی ہیو ریٹن دا لیٹر، آئی ہیو ریٹن دا لیٹر، تو یہ آئی کیا ہے، آئی سبجیکٹ ہے ہمارا جو کہ پلورل، یہاں پر پلورل کنسیڈر ہوا ہے، تو اسی لیے میں نے کہا جو ورب لگایا ہے وہ بھی پلورل ہی ہے، ہیو ہے، یہ ہیز نہیں ہے بلکہ ہیو ہے۔ اسی طرح یو رن فاسٹلی، یو رن فاسٹلی، تو یہاں پر یو کیا ہے، یو ایک سبجیکٹ ہے جس کو پلورل کنسیڈر کیا گیا ہے، تو رن بھی پلورل سبجیکٹ یہاں پر استعمال ہوا ہے، تو اسی لیے یو رن فاسٹلی، تم بہت تیزی سے دوڑتے ہو۔ اسی طرح آئی ہیو ریٹن دا لیٹر، میں خط لکھ چکا ہوں، میں خط لکھ چکا ہوں۔ اچھا، اسی طرح ایک اور سنٹینس ہے یو ور پلینگ کرکٹ، یو ور پلینگ کرکٹ، تو یو کیا ہے، یو سبجیکٹ ہے جو کہ پلورل ہے، تو اس لیے اس کے اکارڈنگ جو ورب یہاں پر استعمال ہوا ہے وہ بھی ور ہے، ور کیا ہے، پلورل ہیلپنگ ورب ہے، یو ور، تو اس لیے یو ور، یو واز نہیں ہے بلکہ یو ور ہے، یو ور پلینگ کرکٹ، تم کرکٹ کھیل رہے تھے، تو اس لیے یہ دونوں چونکہ بیسک کانسیپٹ ہے، اس کے لیے ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اب کیا ہے، آج یہ تھوڑا بیسک کانسیپٹ تھا، اس لیے اگلے ویڈیو میں ہم لوگ کو ان کے جو سب سے اہم رولس ہے ان کو ہم لوگ کو انشاءاللہ بہت ہی ڈیٹیل میں اور آسان طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔